حضرت ابو حمزہ بہت بڑے محدث تھے۔ آپ کے ہمسائے میں ایک شخص تھا جو مقروض تھا۔ اس نے اپنا مکان فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لگا دیا، کیونکہ اس نے رقم کی ادائیگی کرنی تھی، قرض ادا کرنا تھا۔ تو حضرت ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مقروض ہے، تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تجھے کس وجہ سے، کس مجبوری کی بنیاد پر تو مکان بیچنے لگا ہے؟ اس نے کہا حضور میں مقروض ہوں، اور میں نے مکان اس لیے بیچنے پر لگایا تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا قرض میں ادا کر دوں تو؟ آپ نے اس کو قرض کے پیسے دیے، 2000 دینار اس نے قرض دینا تھا۔ آپ نے قرض کے پیسے دیے، ساتھ 2000 دینار مزید دیا کہ گھر کا خرچہ پانی۔ اور پھر حضرت ابو حمزہ بہت بڑے محدث، عالم، پیر، بزرگ ہونے کے باوجود اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ہمسایہ دکھی ہے، میرا ہمسایہ پریشان ہے۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لگانا کہ میں دکھی تھا تو ابو حمزہ کو پتہ نہ چلا اور اس نے میری مدد نہ کی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ لگانا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں تذکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، سجدے بڑے کرتی ہے، مگر اس کی زبان جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ مسلمان کی غیبت اور چغلی کرتی ہے، اپنی زبان سے مسلمانوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ بندہ نواز ایک عورت ہے، صرف فرض ادا کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفلی عبادت بھی نہیں کرتی، مگر اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کی مالکہ ہے، اور اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتی، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، تکلیف نہیں دیتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لو کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں، تقوی و پرہیزگاری اس وقت قبول ہوگی جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، گھر کے ماحول اس طرح کے ہو گئے کہ ہمارے گھر کانٹوں کا ڈھیر بن گئے، حالانکہ گھروں سے جنت کی خوشبوئیں آنی چاہیے تھیں، گھر میں خوبصورت ماحول ہونا چاہیے تھا، ماں باپ کا پیار اولاد سے، اولاد کا پیار ماں باپ سے، شوہر کا پیار بیوی سے، بیوی کا پیار شوہر سے، ایک حسین جو ہے وہ منظر کشی کرتا تاکہ پتہ چلتا کہ حضور کے غلام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں۔